حدیث میں جہاں اللہ تبارک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کی تعریف فرمائی اور خشوع کی حقیقت بیان فرمائی کہ جس نے 2 رکعتیں پڑھی لم یحدث فیہما نفسہ للدنیا، اس میں لفظ دنیا کا بھی ہے، یعنی نماز میں اگر دنیا کا خیال لائے یہ تو ہے خشوع کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی خیر کا خیال آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز کا خیال آ رہا ہے جو بذات خود عبادت، تو وہ خشوع کے منافی نہیں۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ فرمایا، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر سوچ کے بھی لائے تو بھی جائز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، میں نے بزرگوں سے سنا لیکن کتاب میں نہیں دیکھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، تو وہ بڑے صوفی مزاج کے بزرگ تھے، تو وہ امام غزالی کے پیچھے نماز پڑھتے، تو ان کی والدہ سے انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو والدہ نے بلا کے پوچھا کہ نہیں ہو سکتا، آدمیوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہیں طالب ہوتے ہیں تو ان کو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ خیالات پریشان نہیں کرتے، وہ جب توجہ کرتے ہیں نماز کی طرف، نماز کی تلاوت کی طرف، تو وہ توجہ قائم رہتی ہے، اس واسطے کہ ان کا کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہے جو ان کو اپنے طرف متوجہ کرے۔ لیکن جو مشغول لوگ ہیں ہزاروں کے ذمے کام ہے اور ہر ایک کام جو ہے وہ توجہ چاہتا ہے، اس میں اگر کسی آدمی کے دل میں خیالات زیادہ آئیں تو وہ کیونکہ اختیار سے باہر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا مکلف نہیں کرتا، لیکن کوشش چھوڑنا یہ غلط ہے، کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اختیاری خیالات کو کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی شروع کرتے وقت، نماز کے شروع کرتے وقت یا ذکر شروع کرتے وقت بھی پہلے سے یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ خشوع کے ساتھ انجام دینا چاہیے اور ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ان کی طرف انسان متوجہ ہو کہ میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ان کی طرف توجہ، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ یہ صورت مجھے حاصل ہو جائے۔ اور جیسا کہ شاید کسی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ نماز شروع کرے آدمی یا ذکر شروع کرے یا کوئی بھی دین کا کام شروع کرے تو اس میں 2 چیزیں پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں ایک تو مجھے اخلاص عطا فرما دیجیے اور دوسرے مجھے اس میں خشوع بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ مانگ کے شروع کریں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دیا، تو اب انشاءاللہ اول تو یہ خشوع حاصل ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ واقع نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ اپنے میاں اللہ میاں ہمارے ہیں تو اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، باتیں کیا کرو، کیا باتیں کیا کرو کہ اللہ یہ تو مجھے توفیق دے دیجیے اس کی، ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، مجھے میری گرفت نہ فرمائیے گا، میری پکڑ نہ کیجیے گا۔
تو اگر یہ آدمی عادت ڈال لے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ یا اللہ آپ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ بل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یا اللہ میں خوشبو کہاں سے لاؤں؟ میں ہزار دھندے میرے سر پر ہیں اور میں اس کی توجہ آپ کی طرف اور نماز کی طرف کیسے کروں؟ میرے بس میں نہیں۔ اللہ آپ نے قیامت سے پیدا کر دیجیے اور میری توجہ اس طرف ہو جائے اور مجھے صحیح معنی میں خشوع حاصل ہو جائے۔ تو جب مانگ کے شروع کرو گے تو انشاءاللہ افضل تو حاصل ہوگا، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ اللہ میں تو مانگا تھا آپ نے دیا نہیں، یعنی وہ چیز جو میرے اختیار سے باہر تھی وہ میں نے مانگی مجھے دے دی، آپ نے اگر عطا نہیں فرمائی تو یہ آپ کی حکمت ہے، آپ کی مصلحت ہے، بشریت ہے۔ تو بعد میں اگر فرض کرو کہ پھر بھی دل نہیں لگا، مختلف خیالات آتے رہے، اپنی طرف سے کوشش میں کرتا رہا لیکن نہیں چلے، خیالات نہیں چلے، تو سمجھ لو کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، اس کی مشیت کی مصلحت ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس لیے عطا نہیں فرماتے کہ تمہارے اندر اس کو برداشت کرنے کا ضرف نہیں، یعنی اگر خشوع کامل تمہیں عطا ہو جائے کہ کسی وقت بھی تمہارا دھیان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان جو ہے وہ عجب پیدا کر دے، کہ بھئی میں تو بہت پہنچا ہوا ہو گیا، بہت پہنچ گیا۔ وہ ہمارے عربی مثل مشہور ہے صلی الحائق کو رکعتین بنتا غیر باقی، کہ ایک بڑھا تھا اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر انتظار کرنے لگا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع کامل عطا نہیں فرما رہے، باوجود میرے مانگنے کے، باوجود میری کوشش کے اگر عطا نہیں فرما رہے تو یقیناً اسی میں کوئی مصلحت ہے کہ اگر مجھے مل جاتا تو پتہ نہیں میں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا، میں اپنے آپ کو کتنا بڑا بزرگ سمجھنے لگتا، بہت بڑا اللہ والا سمجھنے لگتا، ولی اللہ سمجھنے لگتا، تو اس سے بھی لگایا بچا۔ ارے بھائی یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، کوئی بھی عبادت ہو وہ باری تعالیٰ کی عبادت کا کوئی حق ادا کرتا ہے، کتنے خضوع خضوع سے پڑھ لو نماز، لیکن کیا باری تعالیٰ کی عبادت کا حق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہے علامتی ہے، جیسے ٹوکن ہوتا ہے، ٹوکن ہے یہ علامتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ بندہ آ کے کھڑے ہو کر مجھ سے بات اور مانگ کر کوشش کر لیں، پھر اگر ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو بھٹکنے دو، لیکن اپنی کوشش نہ چھوڑے، اللہ سے مانگنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں۔ اس نقطۂ نظر سے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، یہ 2 کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک کوشش اور دوسرے دعا، 2 چیزیں یہ جمع کر لے بندہ تو انشاءاللہ وہ کہیں محروم نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کی بندوں میں۔ تو یہ مانگے اور مانگ کر اپنے کی کوشش کر لیں۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اس کے ایک مطلب تو یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں بناتا، اس کا مکلف انسان کو نہیں کرتا۔ تو جو چیزیں شریعت نے ہمارے دل میں لازم کی ہیں
جن میں خشوع بھی داخل ہے، وہ اتنا ہی فرض ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے اختیار ہے۔ لہذا خشوع کی کوشش کرنا اور کرتے رہنا یہ تو ضروری ہے۔